صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی شفا نہ ہو، اور جب دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے 3 چیزوں میں شفا اللہ نے رکھی ہے. نمبر 1 حجامہ، کپنگ کروانا، پچھنے لگوانا جس کو ہم کہتے ہیں. نمبر 2 شہد، اور نمبر 3 داغ دینا، یعنی زخم کے اوپر لوہا گرم کر کے لگانا تو وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے، اسے داغ دینا کہتے ہیں. لیکن میں اپنی امت کو داغ دینے سے منع کرتا ہوں. یہ منع کرنا حرمت کے درجے میں نہیں تھا، پریفریبل تھا، کیونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے حضرت ابی ابن کعب کو جب زخم لگا جنگ کے دوران تو ان کا خون نہیں رک رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے خود حکم دیا کہ ان کو داغ لگوایا جائے، پھر ان کا خون رک گیا. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ سعد ابن معاذ کا جب خون نہیں رک رہا تھا غزوہ خندق کے موقع پر، تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تیر کا جو اگلا حصہ ہے لوہے والا اس کو گرم کر کے تو ان کو داغ دیا تھا. یعنی علاج آپ نے فزیکل طریقے سے کیا ہے، اس طریقے سے علاج نہیں کیے. ہاں کبھی کبھار کوئی معجزہ ظاہر ہوا وہ برحق ہے. وہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ بالکل ٹھیک ہوگی. وہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ معجزہ ظاہر کر دے، وہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ جب چاہے نبی علیہ السلام کے ذریعے اس کو جاری فرما سکتا ہے. لیکن عموماً جو علاج ہے وہ فزیکل علاج آپ نے کروانا ہے، یا تو آپ نے ایلوپیتھک کا علاج کروانا ہے، یا ہومیوپیتھک کروانا ہے، یا ہربل ہے، یا جھاڑ پھونک ہے، اور وہ بھی جنات اور جادو کے اعتبار سے، یا پھر سرجری ہے. اب جو علاج سرجری سے ہو سکتا ہے وہ ہومیوپیتھک سے نہیں ہو سکتا. مثلا کسی کی اگر پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو آپ اس کو دوائی سے تو ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جانا پڑے گا، وہ ہڈی کو سیدھا کرے گا، پھر اس کا 8 سے 10 ہفتے کیورنگ پیریڈ ہے، اس میں اس نے ٹھیک ہونا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس پہ پھونکے مارے تو وہ ایک رات میں ٹھیک ہو جائے. اس طرح بالکل نہیں ہوتا بھائی، ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں ایسا نہیں ہوتا بھائی، یہ ساری کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. تو اس لیے اللہ سے ڈر جائیں. اس قسم کی جب بھی کوئی چیزیں آئیں تو کم از کم کامنٹس میں جا کے ضرور لکھا کریں کہ بھائی آپ اپنی بات کی دلیل میں کوئی قرآن و سنت سے حوالہ پیش کریں. یہ آپ خود سے جو لوگوں کو اس طرح کے وظائف بتا رہے ہیں، اس سے دین کی بدنامی میں اضافہ ہوگا، کیونکہ گورا تو پھر اس کو فزیکلی چیک کرے گا نا جب آپ یہ بات کریں گے. باقی یاد رکھیے گا قرآن و سنت میں جو وظائف آئے ہیں نا وہ بھی ناگہانی آفات کے لیے ہیں. مثلا صحیح مسلم میں آیا کہ اگر کوئی شام کے وقت پڑھ لے 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو کوئی موذی جانور کا زہر اسے اثر نہیں کرے گا. اس میں قطعاً یہ نہیں آیا کہ آپ نے یہ دعا پڑھ کے تو کوبرا سانپ کے منہ میں جا کے ہاتھ دے دینا ہے، پھر دعا ختم، کیونکہ آپ نے تقدیر خود غالب کروا لی. یہ ناگہانی آفات کے لیے. اسی لیے دیکھیں ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ کوئی صبح شام پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر، وہ والی دعا، تو کوئی ناگہانی آفت اسے نہیں پہنچے گی. موت تو مقدر ہے، وہ تو آ جائے گی. لیکن اگر آپ خود اپنے اوپر کوئی اس طرح کی چیز کو طاری کرتے ہیں کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دیتے ہیں، تو اگلے جان ہی جا کے آپ لینڈ کریں گے. سیدھی سی بات ہے. یہ اکثر پبلک کے اندر مشہور ہے جی، وہ بسم اللہ پڑھ کے حضرت خالد بن ولید نے زہر پی لیا. بالکل جعلی روایت ہے بھائی، زہر پینا تو حرام ہے. کہتے ہیں جی وہ مفتی حنیف قریشی صاحب فرماتے ہیں کہ کرامت تو ہوتی وہی ہے جو خلاف عقل ہو. بالکل صحیح بات ہے، لیکن وہ کرامت نہیں ہوتی ہے جو خلاف شرع ہو. خلاف شرع کام اگر کوئی صحابی بھی کرے گا تو غلط ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالد ابن ولید زہر پی لیں بسم اللہ پڑھ کے؟ کیونکہ زہر پینا تو نبی اسلام نے حرام فرمایا ہوا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، دنیا میں جس شخص نے زہر پیا اور خودکشی کر لی تو جہنم کی آگ میں
اس پہ یہی عذاب مسلط کیا جائے گا کہ بار بار وہ زہر پیے گا، اس کے منہ سے جھاگ نکلے گی اور یہ عذاب جاری رہے گا۔ دنیا میں جس نے اپنے پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی تو جہنم کی آگ کا عذاب تو اس پہ ہوگا، ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ میں ایک چھرا پکڑایا جائے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا اور اس تکلیف سے گزرے گا۔ دنیا میں جس نے اپنے آپ کو بلندی سے گرا کر خودکشی کی تو جہنم میں بھی اسے بار بار بلندی سے گرایا جائے گا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے۔ تو حرام کام کب سے کرامت ہو گئی بھائی؟ اب ان لوگوں نے قرآن و سنت تو پڑھے نہیں ہوئے، جو ان کے دماغ میں آتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کو ایک یہودیہ نے زہر دے دیا تھا دعوت پہ بلا کے۔ آپ علیہ السلام نے بھی اپنی زبان پہ وہ بوٹی کا ٹکڑا رکھا تو وہ بوٹی کا ٹکڑا بول پڑا کہ آپ مجھے تناول نہ کریں، تو نبی الاسلام نے اسے تھوک دیا، لیکن پھر بھی وہ زہر ایسا اثر کیا کہ 4 سال تک، بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کہتے ہیں کہ وہ زہر میری رگیں کاٹ رہا ہے، اور آپ کی ڈیتھ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ نے آپ کو آنری طور پر شہادت کی موت دی، لیکن اس وقت کئی صحابہ اس کو کھا کے شہید ہو گئے۔ وہ ابو داؤد میں آتا ہے پھر اس یہودیہ کو بھی قتل کروایا گیا قصاصاً، کیونکہ اس نے زہر دیا تھا، اور اس نے کہا کہ جی میں نے چیک کرنے کے لیے دیا تھا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوں گے تو پتہ چل جائے گا، ان کی نبوت چیک ہو جائے گی، اور اگر نبی نہ ہوئے تو ان کا جھوٹ کھل جائے گا، نعوذ باللہ۔ اس کے لیے اس نے اتنے لوگوں کی زندگی چھین لی۔ تو بھائی یہ وہ اگلے دنوں ایک ویڈیو بھی آئی ہوئی تھی کہ ایک کوئی مجادلہ ہو رہا تھا کسی کرسچن کے ساتھ، تو وہ مسلمان نے جی بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا، اور اللہ سے ڈر جاؤ یار۔ لوگ بھی ہمیں ویڈیوز بھیج رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی زہر پی لیا، او بھائی کس نے دیکھا ہے وہ زہر ہے؟ زہر تو بڑی خطرناک چیز ہے، اس گلاس میں اگر تیزاب ڈال دیا جائے نا تو بندہ زندہ نہیں بچتا۔ اس طرح ہوتا ہے جی، زمزم کا ایک قطرہ آپ ڈال دیں کسی گلاس کے اندر تو جاپان کے ڈاکٹرز نے بتایا وہ سارا زمزم بن جاتا ہے۔ جاپان کے کسی ڈاکٹر کو نہیں پتا کہ اس طرح کوئی تحقیق ہوتے ہوئی ہے، جھوٹ۔ اس کے الٹ یہ ہے کہ سعودی حکومت نے، آپ جا کے گوگل پہ لکھیں، انہوں نے باقاعدہ ایک کمپنی ہائر کی ہے کہ کئی لوگ زمزم پی کر بیمار ہو رہے تھے کیونکہ گٹر کا پانی اس میں مکس ہو گیا تھا۔ تو ان کے اصول کے تحت تو گٹر کا پانی جب زمزم میں ملا تو وہ گٹر کا پانی زمزم بن جانا چاہیے تھا، لوزامو، الٹا لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ اب انہوں نے وہ پائپ لائنز بھی درست کی ہیں اور مسلسل وہ نمونے لیتے ہیں آ کے مختلف جگہوں سے کہ کہیں اس میں گٹر کا پانی یا کوئی گندگی تو شامل نہیں ہوگی کہ لوگ بیمار ہونا شروع ہو جائیں۔ سعودی والوں کو تو گمان بھی نہیں ہے کہ ایک قطرے سے سارا زمزم بن جاتا ہے، وہ تو لاکھوں ریال لگا رہے ہیں اس کے اوپر کہ اس پانی کو ہم نے آلودہ نہیں ہونے دینا۔ اس طرح کو دنیا میں معاملات چلتے ہیں بھائی۔ اس لیے میں نے بارہا یہ ریکویسٹ کی ہے اپنے آڈینس کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، کہ اسلام کی یہ والی پکچر لوگوں کے سامنے پیش کریں جو ٹرو پکچر ہے، ورنہ جو یہ دیو مالائی قصے کہانیاں انہوں نے پبلک کے سامنے پیش کی ہیں، ان قریب ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اسلام سے ہی متنفر ہو جائیں گی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کو اتنی طاقت دی ہے کہ ایک ٹرو اسلام کی پکچر لوگوں کے سامنے آئی ہے، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سیدھی اسلام سے متنفر ہو جاتی، جو اسلام انہوں نے پریزنٹ کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی کافی ویڈیوز میں یہ واقعہ سنایا، اسی کے اوپر میں اکتفا کرتا ہوں۔ ویسے تو آپ کو پتا ہے یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں 1 گھنٹہ اور بھی فی البدی بولتا رہا تو بولتا جاؤں گا۔ ہمارے ایک آفس کے کولیگ، میرے بڑے قریبی دوست، وہ راولپنڈی میں مصریال روڈ کے اوپر ان کا گھر ہے، چوڑ چوک کے پاس۔ تو 1 سال میں نے بھی وہاں گزارا ہے۔ اس کے بعد ہم شفٹ ہو گئے دوسرے گھر میں۔ تو ایک دن وہ آفس میں آئے اور مجھے کہنے لگے جی بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے، وہاں پلی کے پاس ایک سوزوکیوں کا اڈا تھا، یہ چھوٹی جو ویگنیں چلتی ہیں، صابن دانیاں جن کو کہتے ہیں سوزوکیاں،
تو کہتے ہیں وہاں ایک بہت بڑا درخت تھا، اس درخت کے نیچے ایک نانگا پیر آ کے بیٹھتا تھا، اور وہاں عورتیں بھی ظاہر ہے ٹریولنگ کے لیے ویگنز کے اندر بیٹھنے کے لیے آتی تھی، تو وہ جب بزرگان دین کو اس حالت میں دیکھتی تھی تو بیچاری قریب نہیں آتی تھی. تو ڈرائیوروں نے بابا جی کو کہا کہ یہ حضرت جو آپ ادھر ننگے بیٹھ کے فیض تقسیم کر رہے ہیں نا، تو مہربانی کر کے یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں اور عورتیں پھر سواریوں کی فارم میں ہمارے پاس نہیں آتی ہیں آپ کی یہ روحانیت دیکھ کے. اچھا، وہ بابا جی انہوں نے وہاں سے اٹھا دیے. ایک آدھ دن کے بعد تیز آندھی چلی اور وہ درخت، اتنا بڑا درخت جس کے نیچے وہ اڈا تھا، وہ گر گیا. اور اگلی گل آپ سمجھ جاؤ، وہاں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ بابا جی کو اٹھایا تھا نانگے پیر کو، تو دیکھیں وہ درخت ہی نہیں رہا جس کے نیچے تمہارا اڈا تھا. تو مجھے انہوں نے جب یہ آ کے بتایا تو میں نے کہا بھائی ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور اس سے بڑھ کر اسلام کو صحیح طریقے سے ہم جانتے ہیں اللہ کے فضل سے. ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا. تو میں نے ان کو کہا کہ اب آپ نے نا شام کے وقت وہاں جانا ہے، اس درخت کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. اس درخت کو دیمک چاٹ چکی ہوگی، وہ بابا جی کے کھاتے میں ڈلنا تھا خام خواہ. اور دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی، مہینوں سال لگ جاتے ہیں. اینڈ پہ وہ باہر ایک لیئر چھوڑ دیتی ہے، اور وہ درخت اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ گر پڑتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آج بابا جی کو آپ نے اٹھایا اور دیمک نے چاٹنا شروع کیا اور اس نے ماشاءاللہ 120 کی رفتار کے اوپر سب کچھ ختم کر دیا. یہ تو نہیں ہوتا. اور میرا کانفیڈنس لیول دیکھیں آسمانوں پہ ہے. میں نے کہا اس کو دیمک چاٹ گئی ہے، جا کے دیکھیں آپ. یعنی میری بزرگی ظاہر ہونے والی تھی. اگلے دن وہ آئے، ان کا بالکل صحیح بات نکلی آپ کی. میں نے کہا ظاہر ہے میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے پتا ہے یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر میں نے ان کو ایک جملہ بولا کہ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ وہ جو بابا جی تھے انہوں نے درخت کے نیچے آ کے مر جانا تھا. کتنے پہنچے ہوئے ڈرائیورز تھے کہ انہوں نے ایک دن پہلے ہی بابا جی کو وہاں سے اٹھا دیا. اس طرف کسی کا دماغ نہیں گیا. یہ بھی تو کرامت بن سکتی تھی نا اگر آپ سوچنے کا زاویہ دیکھیں. تو اس قسم کے واقعات ہیں. میرے ایک بڑے قریبی رشتہ دار، شادی کو کئی سال گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی. انگلینڈ میں رہتے تھے. ان کو اشارہ ہوا خواب میں کہ جی آپ پاکستان میں فلاں دربار پہ جائیں تو اولاد ہو جائے گی. اور وہ اپنی بیوی کو لے کر ٹکٹ کٹوا کے پاکستان آیا. اس کی قسمت اچھی تھی، پہلے دن میرے درس میں آ گیا. ان دنوں میں اپنے گھر کی بیٹھک میں درس دیا کرتا تھا، اور بائی چانس اس دن میں ڈسکس کر رہا تھا یہ مزارات اور قبریں اور یہ سارا جو فراڈ کے اوپر ان کا سسٹم چل رہا ہے. تو اس نے مجھے بتایا میں تو اس کام کے لیے آیا ہوں، لیکن اگر نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تو میں بے اولاد مر جاؤں گا، لیکن یہ کام نہیں کروں گا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے. خیر وہ نہیں گیا اس مزار پہ. ایک دو ہفتے کے بعد وہ واپس انگلینڈ چلا گیا. جا کے ٹیسٹ کروایا تو اس کی وائف کی پریگنینسی پازیٹیو تھی، اور پریگنینسی اس کی پاکستان آنے سے پہلے کی ٹھہری ہوئی تھی، اور بابا جی کے کھاتے میں ڈلنے والی تھی. لیکن باباؤں کے بابا بیچ میں آ گئے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. باباؤں کے بابا آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی بابا وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھیں مجھے بتائیں اگر خدا نہ خواستہ وہ چلا جاتا اور اولاد ہو بھی جاتی، اب ماشاءاللہ اس کا بچہ جوان ہے، بالغ ہو چکا ہے، پوری زندگی اس نے بابوں کے تلوے چاٹنے تھے. یہی کچھ ہمارے پرانے بابے کر رہے ہیں نا. وہ جی ساڈے ابا جی تے فلانی جگہ گئے سن تے میں ہویا سا بڑا تحفہ تو ہویا سا میں ہویا سا. وہ تو میں نے اپنے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ جب میری پیدائش ہونے والی تھی تو میری والدہ کو بری امام والے بزرگ خواب میں آئے تھے. ہاں یہ میری والدہ نے خود بتایا ہوا ہے مجھے. اور وہ کہتی ہیں کہ جی انہوں نے وہ بچہ اٹھایا ہوا ہے اور کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا تو لے جا، یہ تیرا بچہ ہے اور بڑا پہنچا بزرگ ہوئے گا. ایک گل ویسے صحیح نکلی، پہنچا بزرگ نکلیا، پھر سارے بابے مکا چھڑے. تو ہم بھی بزرگوں کا فیض ہے پھر اس طریقے سے بھائی، سیدھی سی بات ہے. اور جن بزرگوں کا فیض ہے
ان سارے بزرگوں کی منجی جو ہے وہ جیلم اکیڈمی سے ٹھک رہی ہے. ہاں. آج بھی آپ ذرا پنڈی کی ٹیکسیوں پہ دیکھیں, لکھا ہوا ہے بری بری سرکار بری, کھوٹی قسمت کر دے ہری. استغفر اللہ. ایک بے قدر منی کے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان کسی کی قسمت کو کیا بدل سکتا ہے بھائی؟ یہ اللہ ہے قسمت کا مالک. اس نے تو اپنے پیغمبر کے لیے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. یعنی کہ اگر وہ ہدایت خود نہ لینا چاہ رہا ہو, ویسے تو نبی علیہ السلام ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, لیکن اگر کوئی ہٹ درمی پہ اترا ہوا ہے تو اس کی تقدیر بدل کے آپ اسے ہدایت میں نہیں لا سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے. انہوں نے بابوں کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے, کھوٹی قسمت کر دے ہری, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یا بہاول حق بیڑا تک, پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن ہے, جو صبح و شام ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورۃ الفاتحہ کے ہوتے ہوئے, قرآن کے ہوتے ہوئے مسلمان شرک کر جائے. میں کہتا ہوں اگر کوئی دنیا میں کام نہیں ہونا چاہیے تھا مسلمان سے تو وہ یہ تھا کہ وہ شرک نہ کرتا. لیکن دیکھیں اللہ کی ذات کے حوالے سے تو الحمدللہ یہ امت شرک سے محفوظ ہے, لیکن صفات کے اعتبار سے انہوں نے اللہ کی مخلوقات کو کسی نہ کسی درجے میں دعا میں شریک کر دیا ہوا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو آج مجھے موقع ملا, میں نے بزرگوں کی طبیعت صاف کر دی, ان کے ماننے والوں کی طبیعت صاف کر دی. قصور تھا آزاد جمید صاحب کا, اور سارا نزلہ گرا بزرگ بابوں کے اوپر, صرف اس لیے کہ آپ کی آنکھیں کھولی جائیں کہ یہ آزاد جمیل یہ دین تصوف کی آؤٹ پٹ ہے بھائی. دین تصوف میں اس قسم کی آپ کو کہانیاں کروائی جاتی ہیں, جھوٹ بولے جاتے ہیں, صدیوں سے یہ جھوٹ چل رہے ہیں, اور لوگ کبھی غور و تفکر نہیں کرتے کہ بھائی اگر تم ہوا سے سونا نکال سکتے ہو تو ہم سے چندہ کیوں مانگتے ہو بھائی؟ ہاں, اگر تم اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, تو بھائی چندے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے ڈر جاؤ. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. میری ایک ویڈیو ہے 8 بزرگوں کی 8 کہانیاں, وہ 1 بلین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. میں نے 8 اس قسم کی سٹوریز کا جو واقعی اتھینٹک بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں اور بیان کی ہوئی ہیں, ان کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے. میں دوبارہ شروع ہو گیا تو پھر شاید 2 گھنٹے اور لگ جائے, اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. کافی سارے لوگوں نے, بہنوں نے, بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے, اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، انڈیا کے، چائنا کے، عراق کے، یمن کے، افغانستان کے، پاکستان کے مسلمان جو کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، حاضرین کی جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، جو رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔